بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ خلیفہ وقت حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ بچہ میرا نہیں، میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کرتا رہا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے یقین نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ اور روپ میرے جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں کی طرح روتی رہی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا علی کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا علی کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا تو آپ نے دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سچ سچ ہی بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا علی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے، میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی، تیرا نطفہ تمہاری بیوی کی سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، اس وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حمل اس سے پہلے ہی ٹھہر چکا ہو اور پھر حالت حیض میں ہم بستری سے بچے کی خوبصورتی پر اثر پڑا ہو۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ یمن کا ایک واقعہ ہے کہ خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام تراشی شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر چکا تھا، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کیے۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں، یہ بچہ حرام کا ہے۔ اس الزام میں پیش پیش سوتیلا بیٹا تھا
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک دار نہ بن جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر چکا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا، انہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر چکا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بات چلنے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا کہ اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں، وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ لانا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کرو۔ چند لمحوں میں بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کی۔ حضرت علی بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس بچے کو بیٹھنے اٹھنے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں، جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی، وہ بآسانی چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ایک جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔